السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 371واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پرسوں کے دن وڈودرا ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک حادثہ پیش آ گیا۔ فلموں میں کام کرنے والا ایک بھانڈ، میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں کہ بھانڈ کسے کہتے ہیں۔ ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر ناچنے گانے والوں کو بھانڈ کہتے ہیں۔ تو ویسے ہی ایک بھانڈ جو ہے وہ اپنے کسی فلم کی پبلسٹی کے لیے ٹرین کے ذریعے سے بامبے سے دلی جا رہا تھا۔ اب چونکہ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ہمارے یہاں لوگوں کو ڈی جے پسند ہے، ناچنا پسند ہے، گانا پسند ہے۔ یہ ناچنے گانے والی قوم کا ملک ہے۔ پوری دنیا اگر ہم کو پہچانتی ہے تو وہ ناچنے اور گانے کی وجہ سے ہی، اس کے علاوہ ہمارے اندر کوئی فن، کوئی قابلیت، کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جس کی وجہ سے دنیا ہم کو جانتی یا پہچانتی ہو۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر ٹی وی پر سب سے زیادہ جو مقابلے ہوتے ہیں، جو کمپٹیشن ہوتے ہیں، جو پروگرامز چلتے ہیں، وہ یا تو گانوں کے مقابلے ہوتے ہیں، یا تو ناچنے کے مقابلے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھانڈ گیری کے مقابلے ہوتے ہیں، جس کے اندر لوگوں کو، پورے ملک کو، جس ملک میں ایسے زبردست اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے تھے، اے پی جے عبد الکلام صاحب کے جیسے سائنٹسٹ جہاں پیدا ہوئے، جہاں پہ سبھاش چندر بوس کے جیسے مجاہد آزادی پیدا ہوئے، جہاں پہ مولانا ابوالکلام آزاد کے جیسے مقررین پیدا ہوئے، جس ملک کے اندر مہاتما گاندھی جی کے جیسے بیرسٹر پیدا ہوئے، ویسے ملک میں اب جو نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہے وہ یا تو ناچنے والی یا تو گانے والی، چونکہ ہمارے ہر چینل پہ اسی کے مقابلے چالو ہے۔ یہ پورے ملک کو، پورے قوم کو، پورے سماج کو، ملک کے ہر بچے کو یا تو گانے والا بھانڈ بنانا چاہتے ہیں یا تو ناچنے والا بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارا حال ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو ناچنا، گانا اور ناچنے والے بھانڈ اور ناچنے والی جو فلموں میں کام کرنے والی رنڈیاں ہوتی ہے، اب ان کو اگر رنڈی کہے تو وہ بھی بعض لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اب میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو خود اپنے پورے جسم کی نمائش پوری دنیا کے سامنے کر رہی ہے، جو خود بھانڈ گیری اور ناچ رہی ہے، ایسی عورت کے لیے عزت کا لفظ کیا استعمال کیا جائے گا؟ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ ہمارے سماج میں پہلے سے چلتے آ رہے نام ہیں۔ ہمارے سماج میں ہر عزت دار عورت کے لیے ایک نام ہوتا ہے۔ اگر ماں ہے تو اس کے لیے ماں کا نام ہے، بہن ہے تو اس کے لیے بہن کا لفظ ہے، بیوی ہے تو اس کے لیے بیوی کا لفظ ہے، بھابھی ہے تو اس کے لیے بھابھی کا لفظ ہے، ماوشی ہے تو اس کے لیے ماوشی یعنی خالہ کا لفظ ہے، چچی ہے تو اس کے لیے چچی کا لفظ ہے، پھوپھی ہے تو اس کے لیے پھوپھی کا لفظ ہے۔ ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے ایک عزت والا نام جو ہے ہر اس عورت کو دیا ہے جس کے ساتھ میں آپ کا کوئی نہ کوئی عزت والا ریلیشن ہے، تو وہ رسپیکٹ والا نام اس کے لیے دیا گیا ہے۔ مگر ایک ایسی عورت جس کے ساتھ میں آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، یا جو ایسی عورت اپنے جسم کی نمائش کرنے والی اور ناچنے اور گانے والی، اس کے لیے ہماری کتابوں میں یا تو ویشیا کا لفظ ہے یا تو رنڈی کا لفظ ہے، ناچنے والی۔ ایسے ہی آج کے زمانے کی بھی ہمارے ٹی ویوں میں جو ناچنے والی رنڈیاں ہوتی ہے، فلموں میں جو ناچنے والی رنڈیاں ہوتی ہے، اسٹیجوں پہ آ کے جو ناچنے والی رنڈیاں ہوتی ہے، ہم لوگ ان کے ایسے عاشق بن چکے ہیں۔ ایسے رنڈیوں کو اگر رنڈی کہا جائے تو وہ بھی بعض لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ نے اسے رنڈی کیوں کہا۔ اب میں سمجھ میں نہیں آ رہا ایسی کو عفیفہ کہوں یا میں کیا کہوں بول کے۔ تو ہم لوگ اندھے ہو چکے ہیں، اندھے، چونکہ اس کا جو جراثیم ہے، اس کے جو وائرس ہے وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہو چکے ہیں، فلموں کے، ہیرو کے، ناچنے والوں کے، ناچنے والیوں کے۔ اس لیے وہ جب ہمارے بلڈ میں وائرس کی طرح سے دوڑ رہے ہیں تو ہم لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم بھی وہ ماحول میں ایسے رم چکے ہیں، ایسے جم چکے ہیں، اس میں ایسے گھل چکے ہیں، ہم نے بھی اپنے آپ کو اس کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں بھی آپ کو وہی ماحول ملے گا۔
کہ ابھی کل 26 جنوری ہے، اس کے لیے مسلمانوں کے اسکولوں میں ابھی سے وہ رنڈی گیری والے پریکٹس بچیوں کو کرائے جا رہے ہیں، وہی رنڈیوں کی طرح سے کیسے ناچنا ہے وہ آج کے فحش گانے بجا بجا کر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لاونیوں میں کیسا ناچنے کا، کیسا ناچتے لاونیوں کے اندر، اور کیسا وہ فلانی ہیروئن ناچتی ہے، وہ کمپیوٹر پہ بار بار دکھا کر جو ہے لڑکیوں کو آج پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ تو چونکہ ہمارا سماج ہی ناچنے گانے والیوں کا، رنڈیوں کا، ویشیاؤں کا سماج بن چکا ہے، اس لیے یہ چیزوں کی نفرت پیدا ہونا چھوڑ کر ہمارے دلوں میں ایسی محبت آ چکی ہے، ہمارے گھروں کے، ہمارے اسکولوں کے، ہمارے تعلیم گاہوں کے اندر تک یہ جو ہے رنڈی گیری والا کلچر پہنچ چکا ہے۔ اسی لیے ہم کو ایسے الفاظ اگر کہے جائے تو برا لگتا ہے، مہذب الفاظ ہونا چاہیے ان کے لیے جو اپنی پوری دکان، اپنا پورا مکان، اپنا پورا شو روم پوری دنیا کے سامنے دکھانے سے گریز نہیں کر رہی ہے، ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، مگر یہ ان کے جو عاشق اور ان سے ہمدردی رکھنے والے ہیں ان کو بیچاروں کو اتنی شرم حیا ہے کہ بولے ان کو رنڈی اور ان کو ویشیائے نہ کہا جائے۔ خیر، تو ایسے لوگوں کے ہم لوگ ایسے عاشق ہو چکے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ فلانی جگہ پہ ایسا بھانڈ آ رہا ہے یا فلانی جگہ پہ ایسی رنڈی آ رہی ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون کے اندر تک اس کا ڈی این اے پہنچ چکا ہے۔ وہیں پہ اگر کوئی اللہ والے آ رہے ہیں، کہیں پہ دینی مجلس ہے، جس مجلس کے اوپر بڑے بڑے وعدے ہیں، جہاں پہ فرشتے اترنے والے ہیں، جس کو فرشتے ڈھانکنے والے ہیں، اس کے بارے میں محنتیں کرنا پڑتی ہے، اس کے بارے میں پمپلیٹ چھاپنا پڑتے ہیں، اس کے بارے میں پوسٹر چھاپنا پڑتے ہیں، اس کے بارے میں اعلان کرانے پڑتے ہیں بار بار کہ فلانی جگہ فلانے اللہ والے آ رہے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کے پاس میں نہ وقت ہوتا ہے، نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ بعض مجلس سے میں ایسی دیکھتا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے علم کے سمندر اور ایسے بڑے بڑے اللہ والے جن کو دیکھے تو آدمی کی روحانی پوری اندر تک تر ہو جائے، ویسے لوگ تشریف لاتے ہیں، لیکن ان کی مجلس میں چند گنے چنے لوگ پہنچتے ہیں جن کے دلوں میں دین کی عظمت اور ان اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے۔ ایسے چند لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں، باقی لوگوں کے پاس وقت نہیں۔ لیکن جیسے ہی ایسے لوگوں کو بغیر پوسٹر کے، بغیر اعلان کے، بغیر کسی چیز کے پتہ چلتا ہے کہ فلانا ناچنے والا بھانڈ یا فلانی ناچنے والی رنڈی فلانے اسٹیشن پہ آنے والی ہے یا فلانے راستے سے گزرنے والی ہے، تو بس ان کے پیچھے ان کے عاشقوں کے جھنڈ کیا جھنڈ گھنٹوں سے ریلوے اسٹیشنوں کو جام کر دیتے ہیں، پلیٹ فارموں کے اوپر جگہ نہیں ہوتی ہے، بریجوں کے اوپر جگہ نہیں ہوتی ہے، اور پھر یہ حال ہوتا ہے جو پرسوں کے دن ہوا کہ وڈودرا ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک ہمارا ایمان والا بھائی جس کا نام فرید خان پٹھان تھا، وہ ایسے ہی بھانڈ کو جو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ آئی تھی، اس بھیڑ نے اس کو روند دیا، اس کو کچل دیا، اور وہ ایمان والا جو اپنے کسی رشتہ دار کو کھانا دینے کے لیے ڈبہ اور ٹفن لے کر وڈودرا ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا تھا وڈودرا پہ، تو اس کو ایسا کچل دیا کہ بیچارہ جگہ پہ شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مسلمان نوجوانوں سے یہی نصیحت کروں گا، اے مسلم نوجوانوں، ارے اپنے اندر اگر کوئی صلاحیت پیدا کرنے کا ہے تو علم کی صلاحیت پیدا کرو۔ تم دیکھو تمہارے باپ دادا کون تھے، ارے تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان سے ہو، ارے تم محمود غزنوی کی نسل کے لوگ ہو، ارے تم ظہیر الدین محمد بابر سے تعلق رکھتے ہو، ارے تم وہ ہو جن کے باپ داداؤں نے اس ملک پہ 800 سال سے زیادہ حکومت کی تھی۔ اور نوجوانوں، آج تم کو کیا ہو چکا ہے کہ تم یہ جو بھانڈ ہے، بھانڈ جن کے سامنے پہلے لوگ روپیہ 2 روپیے پھینکتے تھے، آج تم فیس بک کے اوپر وہ بھانڈوں کی فوٹو اپنے پروفائل پہ رکھتے ہو۔
واٹس ایپ کے اوپر وہ بھانڈوں کی، ارے بھانڈ ہے یہ، ان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ اپنی بہن بیٹیوں کو بھی ننگا کر کے پیسے کے لیے اسٹیجوں پہ نچانے والے ہیں، اور خود بھی اپنے نواسیوں، پوتریوں اور بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ میں روڈ پہ، راستوں پہ، اسٹیجوں پہ بھانڈ گیری کرنے والے اور ناچنے گانے والے ایسے بے شرم اور بے حیا بھانڈ ہے یہ۔ تمہارے دل میں اگر ان کی عزت اور عظمت آ رہی ہے، فوراً توبہ استغفار کرو، اپنے پروفائل کی تصویریں چینج کرو، یہ بھانڈوں کی تصویریں ہٹا کر۔ یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عزت کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو جو عزتیں اور کامیابیاں دی تھی، ایسے بھانڈوں کی بھانڈ گیری اور نوٹنکی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمارے بڑوں کے، ہمارے بزرگوں کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اللہ سے تعلق کی وجہ سے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ڈھاکہ سے چلے اجمیر تک 99 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، پورے کے پورے تالاب کو انہوں نے ایک کوزے کے اندر جمع کر دیا۔ یہ ہمارے وہ بڑے، یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں، ہم ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم کو ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو ایسی عزتیں دی کہ اس وقت کے جتنے بھی بادشاہ اور راجہ مہاراجے تھے، وہ خواجہ صاحب کے قدموں میں آ کے گر گئے اور کہا کہ خواجہ صاحب اجمیر چھوڑ کر مت جائیے، ہم آپ کے لیے یہاں پہ خانقاہ بنا دیں گے، مسجد بنا دیں گے۔ اور پھر خواجہ صاحب نے جو ہے اجمیر کو ہی اپنا مسکن بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کے ذریعے سے فیض پہنچایا۔ ان کو روکنے والے کون تھے؟ مسلمان نہیں تھے، وہ وہیں کے راجپوت راجہ مہاراجے تھے۔ اور آج ایسے بھانڈوں کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا بول رہے ہیں، اور ان کو ادھر یہ یہاں بھاگ جاؤ، ادھر ہکالو، یہ ملک میں بھیجو، ایسی آوازیں کیوں لگ رہی ہے؟ یہ بھانڈ گیری کی وجہ سے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس کے لیے اپنے زندگی کے نقشوں کو بدلو، اور یہ بھانڈ ہے، یہ بھانڈ، ان کی محبت اپنے دلوں سے نکالو، ان کے دل، اپنے دلوں سے ان کی عظمت نکالو، اپنے دلوں سے یہ فلموں کی، یہ بھانڈ گیری کرنے والوں کی، یہ رنڈیوں کی، یہ ناچ گانے والوں کی نکالو، یہ کلچر اپنے گھروں سے، اپنے دلوں سے اور اپنے سماج سے۔ دیکھو اللہ دوبارہ وہ عزتوں کے تاج کیسے پہناتا ہے، کامیابیوں کے تاج کیسے پہناتا ہے۔ اللہ تبارک وہ تعالی ہمارے نوجوان نسل کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی عظمت پیدا فرمائے، اور یہ بھانڈوں کی اور ناچنے گانے والوں کی دلوں کے اندر سے جو ہے اچھائیوں کو نکال دے، اور ان کی عظمتوں کو دلوں سے ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی عظمتوں کو پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔